أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. عنقریب لوگوں میں سے بیوقوف یہ کہیں گے کہ جس قبلے پر تم تھے کس چیز نے اس سے تم کو پھیر دیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ایک پارہ مکمل ہوا اور دوسرے پارے کی شروعات ہو رہی ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے سے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ قبلہ کہتے ہیں سمت توجہ کو، یعنی جس طرف آدمی کو رخ کرنا چاہیے۔ آدمی جب عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، وہ کسی مکان میں کسی خاص جہت اور ڈائریکشن میں مقید نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ یہ جو مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہ انسانوں کے لیے ہے۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے مغرب اس طرف، مشرق اس طرف، شمال ایک طرف، جنوب دوسری طرف، یہ سب ہمارے لیے۔ لیکن اللہ پاک کی ذات چونکہ ان کی ذات کسی ایک جگہ میں مقید اور محدود نہیں ہے، اسی لیے یہ چاروں جہتیں اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ ان جہتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ تو اب جب اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے تو پھر عبادت کرنے والے بندے کو کسی ایک خاص جہت میں رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم کیوں؟ اللہ کی ذات اس طرف بھی، اللہ کی ذات اس طرف بھی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدمی جس طرف اپنا من کرے، کوئی آدمی اس طرف رخ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس طرف رخ کر سکتا ہے، اس طرف کرنا چاہے تو اس طرف کر لے، کیونکہ اللہ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن پھر ایک جہت متعین کیوں کی گئی کہ سب عبادت کرنا ہے تو اس طرف میں کرنا ہے؟ عبادات مسلمان کے لیے دو طرح کی ہے۔ ایک تو ہے انفرادی عبادات۔ انفرادی عبادت جسے آدمی اکیلے اور مخفی طریقے سے کسی کے سامنے ظاہر کیے بغیر بھی اس کو کر سکتا ہے، جیسے کہ قرآن کی تلاوت، ذکر، روزہ، یہ انفرادی عبادات ہے۔ اور بعض عبادتیں اجتماعی ہے، جیسے کہ نماز ہے، حج ہے، یہ سب اجتماعی عبادات ہے۔ اور اجتماعی عبادت کو جماعت کے ساتھ اجتماعی انداز میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں میں بعض کو انفرادی اور بعض کو اجتماعی
جو اجتماعی عبادتیں متعین فرمائی ہے وہ صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی مسلمانوں کو اور انسانوں کو سکھلانی تھی. جیسے کہ اجتماعی زندگی کے جو آداب ہیں وہ اجتماعی اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سکھلانا اور بتلانا چاہتے ہیں. اسی لیے اجتماعی عبادات کو متعین فرمایا. ایک تو اس کے اندر یہ حکمت تھی اور دوسری حکمت اس کے اندر یہ تھی کہ بہت سارے افراد کو ایک جگہ پر ایک چیز پر اکٹھا اور جمع کرنا مقصد تھا. اسی لیے عام نمازیں جو ہے ہفتے بھر کی جو نمازیں ہیں وہ تو اپنے علاقے کی مسجد کے اندر پڑھنا، لیکن جمعہ کی نماز کی زیادہ فضیلت اور زیادہ ثواب علاقے کی جامع مسجد کے اندر پڑھنے میں ہے کہ وہاں پر جب بہت سارے مسلمان اکٹھا ہو جائیں گے، جمع ہوں گے، تو مسلمانوں کی یعنی ایکتا، ان کی میجورٹی یہ لوگوں کے سامنے آئے گی. اسی لیے بھی اجتماعی عبادات کو متعین کیا گیا ہے. یہ ایک مقصد ہے، گویا کہ مسلمانوں کو کسی ایک پوائنٹ پر، کسی ایک بات پر ان کے درمیان وحدت پیدا کرنا ہے، یونٹی پیدا کرنا ہے. اسی لیے اجتماعی عبادات رکھی گئی. اب مسلمانوں کے درمیان میں یونٹی پیدا کس بات پر کی جائے؟ بہت ساری اقوام دنیا کے اندر جو گزری، ہر ایک نے انسانوں کو اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے مختلف چیزوں کو، لوگوں کو یونائٹ کرنے کے لیے مختلف چیزوں کو بنیاد بنایا. بعض لوگوں نے رنگ اور نسل کو، نسب کو، بعض لوگوں نے وطن وغیرہ کو بنیاد بنا کر کے لوگوں کو یونائٹ کرنے کی، اکٹھا کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہو نہیں سکتی، بلکہ ایسی چیزوں کو بنیاد بنانے سے لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے کے بجائے لوگ حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، متفرق ہو جاتے ہیں، کئی ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں، آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں. جیسے کہ مثال پر آپ لے لیجئے، نسل اور نسب کو اگر بنایا جائے، اب ایک آدمی کسی ایک خاندان کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر وہ دوسرے خاندان میں کیسے ہو سکے گا دوبارہ پیدا؟ اگر کوئی آدمی کالا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی سے دوبارہ گورا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ آدمی کی اختیاری چیزیں نہیں ہیں، یہ تو آدمی کے اختیار سے باہر چیزیں ہیں. تو ان چیزوں کو اگر بنیاد بنایا جائے گا تو لوگوں میں اتحاد کے بجائے اختلاف اور تفریق ہوگی. اسی لیے اسلام کو ان چیزوں میں لوگوں کو متحد کرنے کے لیے بنیاد نہیں رکھا گیا، بلکہ اسلام نے، اور چونکہ اسلام یہ تمام ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب رہا ہے، اسی لیے اس مذہب کے اندر، اس دین کے اندر عقیدے کی وحدت کو بنیاد بنایا گیا ہے. اور عقیدہ کیا؟ عقیدہ توحید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحدہ لا شریک ہے اس کی عبادت اور اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کرنا. اس عقیدے کو اپنانے پر سارے لوگوں کو دعوت دی گئی اور لوگوں کو اسی بات پر اکٹھا کیا گیا اور اسی چیز کو پوائنٹ بنایا گیا، نقطہ بنایا گیا. اب جو لوگ اس سے جڑتے چلے جائیں گے وہ اس وحدت کے اندر شامل ہوتے چلے جائیں گے، افراد بڑھتے جائیں گے. اور پھر یہ جو پوائنٹ بنایا گیا ہے لوگوں کو یونائٹ کرنے کا، اس کے اندر اختیاری چیز رکھی گئی ہے کہ ہر آدمی اس کو اختیار کر سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے، عمل کرنے کے قابل ہے. تو آدمی کوئی عقیدہ توحید کو اپنانا چاہے تو یہ اس کی اپنی مرضی سے اپنا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو عقیدہ توحید پر پیدا ہوا ہے وہی اس پر رہے گا، دوسرے اس میں نہیں آ سکتے ہیں. ایسی مشکل والی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی، مرد ہو، عورت ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کوئی بھی آدمی ہو، ہر آدمی اس عقیدے کو اپنا سکتا ہے. تو ایسی چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے، نقطہ بنایا گیا ہے لوگوں کو یونائٹ کرنے کے لیے. اور یہ تو ایک تھیوریکل ہے. پریکٹیکل اس کے لیے لوگوں کے درمیان عملی بھی کچھ وحدت نظر آئے، پریکٹیکل نظر آنے کے واسطے بھی بہت ساری چیزوں کو ساتھ میں لگا دیا گیا. جیسے کہ
نماز پڑھنے کے لیے سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب رکوع کر رہے ہیں سب رکوع کرتے ہیں، قیام کر رہے ہیں سب قیام کرتے ہیں، تو ان کے درمیان جو مصلی سب صفوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں ایک ثانیت ہے۔ اس طریقے سے ان کو یونائٹ کیا گیا۔ حج میں لوگ جاتے ہیں تو مردوں کا جو لباس ہوتا ہے سب ایک جیسا سفید لباس سب پہن لیتے ہیں، 2 چادریں اوڑھ کر کے، اور پھر ایک مکان پر ان لوگوں کو جمع کر دیا گیا۔ اس طریقے سے افراد کے درمیان میں اتحاد بتایا گیا اور ظاہر کیا گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ظاہراً وحدت کو بتلانے کے لیے، یونٹی کو بتلانے کے لیے، انہی میں سے ایک قبلہ بھی ہے۔ اب جب ایک قبلہ متعین کر دیا گیا تو اس میں مشرق کے رہنے والے ہو، مغرب کے رہنے والے ہو، شمال اور جنوب، دنیا کے کسی بھی علاقے کے اندر رہنے والے ہو، وہ سب اس پوائنٹ آف یونٹی کو اپنا مرکز بنا کر کے اس کے ساتھ میں یونائٹ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کو مرکز بنایا گیا ہے اور جڑنے کے لیے ایک نقطہ قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات کو یقیناً ہر طرف محیط، ہر طرف اس کا یعنی وہ موجود ہے، کوئی آدمی اس طرف کر رہا ہے، کوئی آدمی اس طرف نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی، تو ایک بدنظمی معلوم ہوتی، کوئی نظام معلوم نہیں ہوتا، کوئی اچھا وہ دیکھنے کو اچھا نہیں لگتا۔ اسی لیے ایک نظام اور اچھے طریقے پر اس کو قائم کرنے کے لیے یہ ایک نقطہ بنا دیا گیا کہ عبادت کرنا ہے تو اس طرف میں آپ رخ کر کے نماز پڑھیے۔ اب جب ایک نقطے کے متعین کرنے کی بات آئی تو پھر اس کے متعین کرنے کو انسانوں پر نہیں چھوڑا، کیونکہ انسانوں کی رائے تو مختلف ہو سکتی، ہندوستان والے کچھ کہیں گے، پڑوس والے کچھ کہیں گے، اور امریکہ والے کچھ کہیں گے کہ اس کو متعین کیا جائے، یہاں پر جو ہے سب لوگ رخ کرنا چاہیے، ہر ایک کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے انسانوں کی رائے پر اس کو نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اللہ نے خود اس کو متعین کر دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو اسی وقت فرشتوں کو ساتھ میں اتار کر کے کعبۃ اللہ کی جو بنیادیں ہیں ان کے ذریعے سے اس کو رکھوا دی۔ اب پھر آدم علیہ السلام کا، ان کے بعد والوں کا قبلہ کعبۃ اللہ رہا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا اور وہ عمارت منہدم ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ پھر اس کی تعمیر کروائی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد ان کی جو نسل ہے ایک زمانے تک ان کے لیے بھی کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائے رکھا۔ پھر بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو یہودیوں کے لیے قبلہ متعین کر دیا تھا۔ اب وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ جب نبی بن گئے تو آپ کے لیے جب نماز فرض ہو گئی تو اس وقت میں کعبۃ اللہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ رہا تھا اس کو آپ کے لیے قبلہ متعین فرمایا۔ لیکن ہجرت کرنے سے کچھ مہینے پہلے یا ہجرت کرنے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو وہاں پر جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی نماز ادا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مدینہ منورہ کے اندر نماز ادا فرمائی تھی، اور اس وقت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی دلی خواہش یہ تھی، آپ کی تمنا یہ تھی کہ میرا قبلہ وہ ہوتا تو اچھا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، یعنی کعبہ شریف۔ اب حضور کی تمنا تھی، اور نیک بندوں کی دعائیں تمنائیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا کو پورا کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ تمنا اور آرزو تھی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نماز میں آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی، اس امید میں کہ شاید اب اللہ کی طرف سے قبلے کے بدلنے کا کوئی حکم آسمان سے آ جائے۔ یہ امید میں حضور کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے آپ پر قبلے کے تبدیل کا حکم نازل فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور 2 رکعت آپ نے پڑھا دی تھی، 2 رکعت پڑھانی باقی تھی،
تو اس وقت میں اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نگاہوں کے، آپ کے چہرے کے آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھ لیا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم قبلے کو اس طرف پھیر دیں گے جس کو آپ چاہتے اور پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ آئندہ کی جو نمازیں اب پڑھیں گے قبلہ وہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے پڑھیے۔ اس طریقے پر قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کے درمیان میں اللہ کی طرف سے آ گیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر جب حکم آیا تو ہم نے اسی حالت کے اندر صفوں کو پھیر دیا کعبہ شریف کی طرف میں۔ جہاں پر مرد کھڑے ہوئے تھے وہاں عورتیں آ گئیں، اور جہاں عورتیں کھڑی ہوئی تھی وہاں پر مرد آ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام کی جگہ پر آ کر کے آپ نے باقی 2 رکعت جو تھی ظہر کی وہ پوری ادا فرما دی۔ اس طریقے پر جب حکم آ گیا تو قبلہ تبدیل ہو گیا۔ مقام خبا جو مدینے سے کچھ فاصلے پر تھا، ان لوگوں کو ابھی قبلے کے بدلنے کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ دوسرے دن فجر کی نماز میں ان لوگوں کو پتہ چلا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہی ہو رہے تھے کہ کسی نے بتایا کہ گزشتہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہو گیا ہے کہ اب قبلہ جو مسلمانوں کا رہے گا وہ بیت اللہ اور کعبۃ اللہ رہے گا، اور بیت المقدس کی طرف جو قبلے کا حکم تھا وہ اب منسوخ ہو گیا اور ختم ہو گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے جہاں قبلے کے بدلنے کا حکم آیا تھا، پہلے وہ مسجد بنو سلمہ کے نام سے جانی جاتی تھی، اس حکم کے آنے کے بعد میں مسجد قبلتین کے نام سے وہ مسجد جانی جاتی ہے، اور ہر جانے والا اس مسجد کو دیکھتا ہے۔ وہاں پر 2 محراب بنے ہوئے تھے، اب کا تو پتہ نہیں، بہت پہلے ہم نے سنا تھا کہ ایک وہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرمائی تھی، اور دوسرا محراب اس کے اپوزٹ طرف جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بدل کر کے نماز کو ختم فرمایا تھا۔ تو اس طریقے پر وہ دونوں قبلوں کی مسجد کہلاتی ہے۔ اس طریقے پر مسلمانوں کے لیے بیت المقدس سے ہٹا کر کے بیت اللہ قبلہ بنا دیا گیا۔ یہاں پر ایک بات اس آیت کے اندر یہ بھی سمجھا دی گئی ہے، اس سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ جو لوگ مکے کے اندر رہتے ہیں، یعنی حرم میں جا کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، یا حرم کے اطراف جو پہاڑ ہے جہاں سے کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے، یا بڑے بڑے ہوٹل ہیں جن کی کھڑکیوں اور کمروں سے کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے، اگر ان جگہوں پر رہتے ہوئے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے سیدھا کعبہ شریف کی طرف ڈائریکشن کر کے اس کو نماز پڑھنا ضروری رہے گا، اس کے سامنے کعبے کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کعبہ شریف کا کوئی تھوڑا سا بھی حصہ اس کے سامنے نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس نے نماز ایسے ڈائریکشن میں شروع کی کہ کعبے کا کوئی بھی حصہ اس کے سامنے نہیں ہو رہا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر ان علاقوں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کعبے کا بالکل سامنے ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دوسرے ممالک کے اندر ہے، جیسے ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، آسٹریلیا ہے، اور دوسرے مکے کے علاوہ دوسرے جتنے بھی ممالک ہو جن کو کعبہ نظر نہیں آ رہا، تو کعبے کی ڈائریکشن میں نماز پڑھ لینا کافی ہو جائے گا، صرف کعبے کی طرف بالکل رخ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے مساجد کے اندر اگر تھوڑا بہت یہاں وہاں ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس اتنا ہم کو پتہ ہے کہ کعبہ اس طرف ہے اور ہم یہاں کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ اب تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے 1-2 پوائنٹ کی، تو اس کی وجہ سے ہماری نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری نماز قبول ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قبلے کے بدلنے کا حکم آیا تھا تو یہودیوں نے ابتداءً تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھنے لگے تو مدینے کے جو یہودی تھے وہ بہت خوش ہوئے کہ دیکھو محمد بھی آہستہ آہستہ کر کے ہماری باتوں کو ماننے لگے ہیں، اور ہمارا جو قبلہ تھا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں، یہ بھی آہستہ آہستہ ہمارے دین پر، ہمارے طریقے پر آ رہے ہیں، یہ کہہ کر کے وہ خوش ہوئے تھے۔ لیکن جب قبلے کے تبدیل ہونے کا حکم آیا اور حضور نے دوبارہ قبلہ اپنے کعبے کو بنا لیا تو وہ اس سے ناراض ہوئے، اور انہوں نے اور منافقین نے اور مشرکین نے اعتراض کرنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ محمد کا لایا ہوا دین کیا دین ہے، کبھی قبلہ اس طرف کبھی قبلہ اس طرف،
ہر روز قبلہ یہ لوگ بدلتے رہتے ہیں۔ اس طریقے کی مختلف باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور آپ کے صحابہ پر ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اسی کا جواب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، اور ان اعتراض کرنے والوں کو اس آیت کے اندر بیوقوف بتلایا گیا ہے۔ سیقول السفہاء، ان قریب اس قبلے کی تبدیلی کے حکم کے بارے میں بیوقوف لوگ آپ سے کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اب تک بیت المقدس کی طرف جس کو قبلہ بنا کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کون سی چیز ہے جو ان کو قبلے کے بدلنے پر مجبور کر دی؟ یہ وہ لوگ سوال کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان لوگوں کا یہ جواب دے دیا، قل للہ المشرق والمغرب، یہ کعبہ شریف کی طرف رخ کرنا، یہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا، یہ تو اللہ کا متعین کیا ہوا ہے، باقی مشرق مغرب شمال جنوب یہ سب اللہ کے ہیں، یہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ یہاں پر ایک مسلمان کو ادب اور اس کو ایک چیز سکھلا دی گئی ہے کہ یہاں پر تمہارا بیت المقدس کی طرف رخ کر لینا، یہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر دینا، یہ تمہارے لیے اصل نہیں ہے، بلکہ مومنین کے لیے تو اصل یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو مانے۔ جب یہ کہا جائے کہ تم بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو بغیر چونچرا کے بیت المقدس کی طرف رخ کر لینا، اور اگر کہا جائے کہ کعبہ شریف کی طرف رخ کرو تو کعبہ شریف کی طرف بغیر چونچرا کے سوال کرے کے اعتراض کرے کے رخ کر لینا، یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ تو کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے پڑھنا یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھنا یہ کوئی اصل بات نہیں ہے۔ مومن کے لیے تو اصل بات رب کائنات کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، یہ چیز اصل روح ہے۔ اور پھر بیت المقدس کے اندر یا کعبۃ اللہ کی اس کی ذاتی کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان لوگوں کو قبلے کے طور پر ان مقامات کو قبلے کے طور پر متعین فرمایا ہے، اسی لیے ان مقامات کو وہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ان دونوں کو ختم کر کے کسی اور تیسری چیز کو یا تیسری جگہ کو چوتھی جگہ کو قبلہ متعین فرما دے تو وہ جو جگہیں متعین ہوئی ہیں قبلے کے طور پر ان کی ذاتی کوئی خوبی نہیں ہے، اللہ کے ان کو قبلہ متعین کرنے کی وجہ سے ان جگہوں کے اندر فضیلت اور خوبی آئی ہے۔ یہ بات مسلمانوں کو سمجھا دی گئی۔ اور ایک ہندوؤں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے، غیر مسلموں کی طرف سے، ہم لوگ مورتی وغیرہ بناتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور کعبہ بھی تو پتھر کا بنا ہوا ایک کمرہ ہے، تم لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، اپنے ماتھے کو رکھ رہے ہو، تو ہمارے سجدہ کرنے میں اور تمہارے سجدہ کرنے میں کیا فرق ہے؟ تم بھی تو پتھر کو سجدہ کر رہے ہیں اور ہم بھی پتھر سے بنی ہوئی مورتی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کا بھی جواب اس آیت کے اندر یہ دے دیا گیا ہے کہ یہ جو پتھر کی طرف سجدہ کرتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارا سجدہ حقیقت میں پتھر کی طرف نہیں ہے۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ ان پتھروں کی اور ان پتھروں سے بنے ہوئے عمارتوں کی اور کمروں کی کوئی خوبی اور خصوصیت نہیں ہے، اللہ نے ہم کو کہا ہے کہ اس کی طرف کرو، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اور ہم کو اس پتھر سے بنے ہوئے کمرے اور کعبے کو سجدہ کرنے سے جو ثواب مل رہا ہے وہ اس کمرے اور پتھر کو سجدہ کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کو مان کر اس کے سامنے جھکنے کی وجہ سے اللہ کے حکم کی اطاعت ہو رہی ہے، اس پر ہم کو ثواب مل رہا ہے۔ اور تم جو بت کو سجدہ کر رہے ہیں وہ تمہارے لیے تو کوئی خدا کا حکم ہے نہیں، اسی لیے تم کو اس پر کوئی ثواب نہیں، بلکہ شرک کرنے کی وجہ سے الٹا تم کو گناہ ہوگا۔ تو ہمارے سجدہ کرنے میں اور تمہارے سجدہ کرنے کے درمیان میں یہ فرق ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دیا، قل للہ المشرق والمغرب۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سیدھا راستہ بتاتے ہیں اور اس کی رہنمائی اور رہبری کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہودیوں کو مسلمانوں سے بڑا حسد ہے۔ اس میں سے ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں اور قوموں کو یہ اختیار دیا تھا کہ کوئی ایک دن کو اللہ کی عبادت کے لیے متعین کر لو۔ یہودیوں نے سنیچر کے دن کو ہفتے کو متعین کر لیا، عیسائیوں نے اتوار کے دن کو متعین کر لیا، لیکن عند اللہ وہ دن جمعے کا تھا اور مسلمانوں نے جمعے کے دن کو متعین کر دیا۔ یہ فضیلت مسلمانوں کو حاصل ہو گئی، اسی لیے اس وجہ سے ان کو ایک تو حسد ہے مسلمانوں سے، اور دوسرا اس قبلے کی وجہ سے
کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ تھا، مسلمانوں کو وہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ ان کا قبلہ کعبہ بن گیا، اور یہود اور نصارہ ان کا کعبہ وہ نہ بن سکا، اس وجہ سے ان کو مسلمانوں سے حسد ہے۔ اور تیسرا، امام کے وَلَضَّالِّينَ کہنے کے بعد یہ جو آمین کہتے ہیں اس وجہ سے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ بہت حسد ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی اور دین اور شریعت پر کامل طریقے پر زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ درس انشاءاللہ 13 اکتوبر کو ہوگا۔